ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ پاک اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، اور جس کو مرد مسلم کی برائی کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ پاک اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ اور جو کسی شخص کی وجہ سے سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا ہو تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا کرے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں سے ایک کے پاس جائے اور اسے خوش کرنے کے لیے دوسرے کی غیبت کرے، اور یہ ہمارے یہاں عام ہے، جب پتہ ہوتا ہے کہ دو آپس میں مخالف ہیں تو ایک کے پاس گیا تو اس کی بات کی، ادھر گیا تو اس کے خلاف بات کی، اور بعض اوقات اگلے سے راز نکلوانے کے لیے ان سے بات کریں گے کہ فلاں بندہ نہ ہے، ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہے ایسا ہے۔ اب اس کے دل میں اگر آلریڈی دشمنی ہے، بغض ہے، تو ہوگا کہ ہاں یہ بھی لگتا ہے اس کا مخالف ہے تو میں بھی ہوں، اب وہ کھل کے اس کے بارے میں بولنا شروع کر دے گا، ہاں یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اصل میں وہ راز اگلوا رہا ہوتا ہے، اگلے کے مخالف تھوڑا سا بول کے کہ یہ سمجھے کہ ہاں واقعی یہ بھی مخالف ہے، اب اگلا کھل کے اپنی بڑاس نکالتا ہے کہ ہاں واقعی وہ ایسا ہے ایسا ہے، خوب قیمتیں ہوتی ہیں، اور بعد میں وہی باتیں ساری اس کو بتا دے تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا تھا۔ یوں غیبت کی بات وہاں پہنچ جاتی ہے، اور پھر باتیں کرنے والا جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے بعد میں، جب لوگوں کے سامنے بات آتی ہے تو واقعی باتیں تو کی ہوتی ہیں اس نے، اور آج کل تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی ڈیوائس آ چکے ہیں جو کہیں بھی لگا دیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ساری باتیں ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور اس کا کنیکشن موبائل سے ہوتا ہے، باتیں بھی ریکارڈ کرتے ہیں، لوکیشن بھی آ جاتی ہے، بندہ کیا کیا باتیں کی اور بندہ کدھر کدھر گیا، یہ تو عام بچے کو پتہ ہے اور لوگ یوز کر رہے ہیں، کچھ بھی سیو نہیں ہے، حالانکہ اللہ پاک ہماری ریکارڈنگ آلریڈی کر رہے ہیں کئی طریقوں سے، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اور یہ دن ہماری ریکارڈنگ کر رہا ہے، رات آتی ہے، رات میں جو عمل ہو رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ پاک خود تو دیکھ ہی رہا ہے ہر معاملے کو، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جس زمین پر رہ کے کچھ کرتے ہیں وہ ہماری ریکارڈنگ کر رہی ہے، پھر ہمارے ہاتھ پاؤں یہ جسم کے اعضاء یہ نوٹ کر رہے ہیں ہماری ہر چیز کو، یہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، کئی انداز میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن ہماری توجہ نہیں اس طرف کہ ہماری ایک بات کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن ہم آج کل کے ڈیوائس سے تو ڈرتے ہیں کہ سامنے کیمرہ نظر آ جائے تو بالکل الرٹ ہو جاتے ہیں، اور ڈیوائسیں جو ایسی آ چکی ہیں اب تو ویسے ہی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، تو کئی انداز میں ہماری ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں بولتے ہوئے سوچتے ہوئے بلکہ یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے سوچا کیا، دل میں کیا سوچا، دماغ میں کیا سوچیں چل رہی ہیں، کسی کے بارے میں کیا کہا کیا سوچا، تو ہمیں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے خوف سے، اس لیے نہیں کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ڈیوائس ایسے لگ چکے ہیں، موٹر سائیکل میں خالی وہ چپکا دیں چھوٹا سا ڈیوائس، جدھر بائک آپ کا جائے گا، گاڑی جائے گی یا بندہ وہ جائے گا، سب لوکیشن بھی آ جائے گی اور اگلے کی باتیں بھی ریکارڈ ہو جائیں گی، کیا باتیں ہوئی، تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، اس کو اس کے خلاف بھڑکانا، اس کو اس کے خلاف بھڑکانا، یہ لوگوں کی روٹین بن چکی ہے، غیبت کرتے ہیں خوش کرنے کے لیے، اسے برا کہے تاکہ یہ بندہ اسے نقصان پہنچانے کی تدبیریں بتائے تاکہ اس ذریعے سے یہ شخص اس سے کچھ دے دے یا اسے کھلا دے، ایسے خوش آمدی لوگ آج کل بہت زیادہ ہیں کہ میں اس کے سامنے اس کی برائی کروں گا تو یہ مجھ سے خوش ہو جائے گا کہ یہ تو میرا آدمی ہے، اب میری اور خدمتیں بھی کرے گا کہ چلو یہ خبریں لا کے دیتا ہے میرے دشمن کی، تو خدمت بھی کرے گا، کھلائے پلائے گا بھی، پہنائے گا بھی، تو یہ حدیث پاک ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، کئی لوگ بندے رکھتے ہی اسی لیے تنخواہ پہ کہ تجھے 1 لاکھ تنخواہ ملے گی، تو نے بس سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے نہ خالی میرے مخالف کو صرف بدنام کرنا ہے، اس چیز کی تنخواہ ہے، اب وہ یہ حدیث پاک غور سے اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اس کو کھانے کا ذریعہ ہی اس کا یہی ہے، تنخواہ اسی بات کی ہے کہ تو نے برائی کر لی ہے مسلمان کی، اب یہ اس کی تنخواہ بھی حرام ہے، اور اس کی قیامت والے دن سزا بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو جہنم میں سے کھلائے گا اتنا ہی، تو سارا دن برائیاں کرنے کے لیے پوری ٹیمیں رکھی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ ہماری سیاسی پارٹیاں اور دیگر اس طرح کے لوگ، انہوں نے کروڑوں روپیہ صرف سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں، بندے رکھے ہوتے ہیں تنخواہوں پہ اور خدمتیں کرتے ہیں کہ تمہیں صرف یہ کرنا ہے، اس کو بدنام کرنا ہے، ایسے خوش آمدی لوگ بہت زیادہ ہیں آج کل، اور باقاعدہ یہ پورا ایک بزنس ہے، پوری جاب ہے، ذریعہ معاش ہے لوگوں کا۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ دوزخ کی آگ کے انگارے ان لقموں کے عوض میں جس قدر یہاں لقمے کھائے اتنے ہی وہاں کھائے گا، جتنے لاکھ ادھر کمائے اس کاروبار سے
اب اتنے ہی وہاں جہنم میں کھائے. جو کسی کو خوش کرنے کے لیے مسلمان بھائی کی غیبت کرے یا اسے ستائے اور اس غیبت وغیرہ کے عوض کپڑوں کا جوڑا پائے تو اسے قیامت میں اس جوڑے کے عوض آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا. کیونکہ ہمارے دشمن کی یا جس کے بارے میں ہمیں غصہ ہے، اندر سے بغض و کینہ ہے، کوئی اس کے خلاف بات کرنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ چلو یار میں جس کا مخالف ہوں یا جو میرا مخالف ہے تو اس کے خلاف یہ باتیں کر رہا نہیں، یہ اپنا آدمی ہے. اب اس سے دوستی بھی ہو جائے گی، اس کی خدمتیں بھی، تحفے تحفے بھی، کپڑے بھی دے دیں گے خوش ہو کے، تو وہ جہنم کا لباس پہنے گا ایسا شخص. قیامت میں اس جوڑے کے عوض آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا. مفتی صاحب مزید اس فرمان عالی کہ جو کسی کی وجہ سے دکھانے اور سنانے کی جگہ کھڑا ہو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے بہت معانی ہیں. ایک یہ کہ جو شخص کسی مشہور شریف آدمی کی پگڑی اچھالے، یعنی کسی شریف آدمی کو بدنام کرے، اس کا مقابلہ کرے تاکہ اس مقابلے سے میری شہرت ہو. دوسرے یہ کہ جو کسی شخص کو دنیا میں جھوٹے طریقے سے اچھالے تاکہ اس کے ذریعے مجھے عزت ملے، مجھے روزی ملے. جیسے آج کل بہت سارے بعض لوگ جھوٹے پیروں کے مرید اس کی جھوٹی کرامتیں بیان کرتے پھرتے ہیں تاکہ ہم کو بھی اس کے ذریعے عزت ملے اور ہم اس پہنچے ہوئے مرشد کے مرید یا شاگرد ہیں. تیسرے یہ کہ جو شخص دنیا میں نام و نمود چاہے، نیکیاں کرے مگر ناموری کے لیے، یا جو شخص کسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو مشہور اور نامور کرے، قیامت میں ایسے شخص کو سریعام رسوا کیا جائے گا کہ فرشتہ اسے اونچی جگہ کھڑا کر کے اعلان کرے گا کہ اے لوگو یہ ہے مکار، جھوٹا، دھوکے باز. یہ سلسلہ بہت عام ہے. باقاعدہ پیروں نے بندے رکھے ہوتے ہیں، تنخواہ پہ رکھے ہوتے ہیں کہ تو نے میری کرامتیں بیان کرنی ہیں، تو نے کسٹمر لانے ہیں، اور یہ ٹھیک ہو گیا، اس کے جن نکل گئے، یہ صحیح ہو گیا. اب وہ مشہور کرتے ہیں. بعض کا جس کا جن نکل رہا ہوتا ہے، جو ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کا اپنا ہی بندہ ہوتا ہے، تنخواہ پہ ہوتا ہے کہ تم نے یہ مووی ایکٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد تم نے ٹھیک ہو جانا ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ چڑھ جانا ہے. اب پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے، اب پیر صاحب اربوں پتی ہو جاتے ہیں. یہ معاملات بہت چل رہے ہیں. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو اپنے امیر، اپنے نگران، اپنے افسر، اپنے سیٹ، لیڈر یا کسی مالدار کو اچھا لگانے کے لیے، ان کی ہمدردیاں پانے کے لیے، اپنے آپ کو وفادار جتانے کے لیے، مگر حقیقت میں اپنی حماقت پر مہر لگانے، خود کو دوزخ کا حقدار بنانے کے لیے اس سیٹ کو، اس بڑے کو، اس کے سامنے اس کی مخالف کی پولے کھولتے ہیں اور مختلف زاویوں سے ان کی برائیاں کرتے ہیں. یہ روٹین. آپ کسی بڑے کے پاس جائیں، سیاسی کے پاس، جو چمچے بیٹھے ہوں گے، وہ ان کے مخالفین کی باتیں کر رہے ہوں گے. کیوں کر رہے ہوں گے؟ یہ اس کا دل خوش ہوتا ہے ہمارے اس بڑے کا، کیونکہ مخالفوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ اس پارٹی کا ہے تو وہ اس پارٹی کے خلاف بات کرے گا تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے. اس پارٹی والوں کی بندہ اپنا آدمی ہے، سارا دن برائیاں کرتا رہتا ہے تو اس کو باقاعدہ خدمتیں بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی لیتے ہیں، لفافے بھی کروڑوں روپے کے ان کو جاتے ہیں اور بڑا کچھ ہوتا ہے. تو اچھا لگانے کے لیے، اور خاص کر یہ دنیاوی سیاسی پارٹیوں میں تو سارا دن ہوتا ہی ہے، جہاں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں مخالف کا ہی ذکر ہوگا، اس سے ہٹ کے شاید ہی کوئی بات ہوتی ہو. تو جہنم کی غذا نہیں کھائی جا سکے، دوزخ کا لباس کیسے پہنے گا؟ جہنم کی غذا کا نقشہ کھینچتے ہوئے مفتی امجد علی اعظمی بہار شریعت میں لکھتے ہیں، جہنمیوں کو خاردار تھوڑ، ایک کانٹے دار زہریلا پودا ہے، وہ کھانے کو دیا جائے گا. وہ ایسا ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت کو برباد کر دے اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا. اس کے اتارنے کے لیے دوزخی پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی ساری کھال گر پڑے گی، گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گے. پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے سخت پیاس کے مارے اونٹ گرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. نار جہنم سے تو بچانا، خلد بری میں مجھ کو بسانا، یا رب حسب شاہ مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.